بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1277 ہے اور آج سورہ انبیاء کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 10۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، لقد انزلنا، البتہ تحقیق ہم نے نازل کی، الیکم تمہاری طرف، کتاباً ایک کتاب، فیہ اس میں، ذکرکم تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے۔ ترجمہ یوں ہے، ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے۔ اس آیت میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، اور دوسری بات، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے ہو۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو بات بیان فرمائی ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، اس کے کیا معنی اور مطلب ہے؟ مفسرین نے بیان کیا ہے، بعض مفسرین نے یہاں یہ مطلب بیان کیا ہے کہ جو قرآن عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، اے اہل عرب، اس کی وجہ سے تمہاری عزت اور دائمی شہرت ہے۔ قرآن مجید کی برکت سے اہل عرب کو بلندی نصیب ہوئی۔ قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے دنیا میں عرب کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ قرآن مجید کی وجہ سے اہل عرب کو عزت، سربلندی اور سرفرازی نصیب ہوئی۔ یہاں اس بات کا تذکرہ بھی ضروری ہے، اور بلکہ اس طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اے اہل عرب، ہم نے تمہیں ایسی کتاب دی ہے جس کتاب کی وجہ سے تمہاری عزت ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس بلندی کی لاج رکھ لو۔ بعض مفسرین نے اس کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ ہم آپ پر یہ عظمت والا قرآن عطا کر رہے ہیں جس میں انسانی زندگی کے لیے باکمال اور مثالی دستور موجود ہے، جس میں انسانوں، تمہاری تمام مخلوقات پر برتری کا ذکر بھی ہے، فیہ ذکرکم۔ اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 43 میں بتلایا گیا، انہ لذکر لک ولقومک، کہ یہ قرآن مجید تمہارے لیے بھی نصیحت ہے پیغمبر، اور تمہاری قوم کے لیے بھی نصیحت ہے۔ بعض مفسرین نے یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ تمہارے لیے نصیحت اور بھلائی کی باتیں اس کتاب میں موجود ہیں۔ اگر تم اس کتاب کو تھام لو گے اور اس پر عمل پیرا رہو گے تو تمہیں دنیا کی عزت اور آخرت کی کامیابی بھی نصیب ہوگی۔ افلا تعقلون کے ذریعے یہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے، بلکہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کیا تم اپنے اس معاملے میں غور و فکر نہیں کرتے اور ان نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے اور اس کتاب ہدایت کی نصیحتوں کو قبول نہیں کرتے؟ غور و فکر کرو کہ یہ قرآن حکیم کس قدر عبرت و نصیحت کا سامان اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس کتاب مقدس میں جو ہیرے موتی ہیں ان کو تلاش کرو، ان کی قدر کرو، اور اس کتاب میں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرو، اور جن کاموں سے پرہیز کرنے کا رکنے کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں ان سے بچو، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے تم اس سے رک جاؤ۔ افلا تعقلون کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو قرآن مجید کے احکام میں غور و فکر اور تدبر کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور دین و دنیا اور انسانی زندگی کے مختلف امور کو اس قرآن مجید کے ذریعے سمجھنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ قرآن مجید و مقدس و نافع کتاب الہی ہے جس میں ترغیبی باتیں بھی ہیں اور خوشخبریاں بھی ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو اپنے ماننے والوں کو بری باتوں سے بچاتی ہے اور ان کی نفرت دلوں میں پیدا کرتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جو اچھے اور بلند اخلاق کی نشاندہی کرتی ہے اور اچھے اعمال کی فہرست پیش کرتی ہے، اور دونوں جہان کی سعادت، کامیابی اور نجات کے فارمولے پیش کرتی ہے، اور ایک ایسا پیارا نظام انسانوں کو پیش کرتی ہے جو بالکل صاف اور ستھرا اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب مقدس کو سمجھنے کی، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی اور اس کو دستور حیات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔